بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لہذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا۔ یقین جانو یہ سراپا گندگی ہیں، اور جو یہ کمائی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تمہارے سامنے اسی لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو ایسے نافرمانوں سے راضی نہیں ہوتا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94 اور آیت نمبر 95 ہے۔ اس آیت کا گزشتہ آیات سے تعلق ہے۔ گزشتہ آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت جو منافق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں گئے ان کی کیفیت کیا تھی، یہ وہی بتایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے۔ اب صحابہ کرام کا ان کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا یہ معاملہ تھا۔ تو جب مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا تو ظاہری بات ہے صحابہ کرام کے ساتھ ان کی بات شروع ہونی تھی۔ تو صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے ان دو آیات میں ایک بات ارشاد فرمائی یہ جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے اور جھوٹے وعدے بھی کریں گے، اور وقت آیا تو یہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ یہ آیت 3 شخصوں کے بارے میں اتری ہے۔ نمبر 1 جد بن قیس، نمبر 2 مطب بن بشیر، نمبر 3 عبداللہ بن ابی۔ یہ 3 منافق تھے جنہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ روم بہت بڑی سلطنت ہے، مسلمانوں نے واپس نہیں آنا، انہیں ختم ہو جانا ہے۔ تو اب وہ تو واپس آ گئے، وہاں سے کچھ نہ ہوا، تو ان تینوں نے جھوٹی قسمیں کھانا شروع کی۔ یہاں قسموں کی 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی قسم، نمبر 2 قسم۔ یہ جھوٹی قسمیں کھا کر آپ کو یقین دہانی کرائیں گے۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ آپ ان سے اعراض کریں۔ اعراض کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بس ہماری سزا نہ ہو، ہماری سرزش نہ ہو، بس ایسے ماحول اچھا رہے، خاموش رہے، آپ علیہ السلام ہمارے اوپر کو غصہ نہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا آپ بھی فَعَارِضُوا عَنْهُمْ ان سے نظر انداز کر لینا۔ اب نظر انداز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں معاف کر دینا، بلکہ مفسرین نے یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ نظر انداز کر دیا جائے کا مطلب ہے نہ فوری ان کو سزا دی جائے، نہ ان سے معافی قبول کرنے کا وعدہ کیا جائے کہ انہیں معاف کر دیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس نفاق کی وجہ سے سراپا گندگی ہیں، ان کی معذرت جھوٹی ہے، اور انہیں اس گندگی سے یہ معذرت پاک نہیں کر سکتی، اس کا حساب اللہ ان سے لے گا۔ اس آیت میں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ اپنی غلطی کر کے گناہ کرتا ہے نا، تو گناہ کے بعد معافی یہ تو قبول ہو جاتی ہے، لیکن ایسی معافی جو اوپر سے لفظ معافی ہو، اندر سے بندے کے دل میں منافقت ہو، تو فرمایا اس سے کوئی معافی شافی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر جھوٹ بول کے کوئی بندہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کر لے تو ظاہری طور پر انسان اعتماد کر لے گا، اس کے اعتماد کرنے سے وہ آخرت کے گناہ سے نہیں بچ سکتا، اس سے اللہ جانے گا اور اللہ کا معاملہ اس سے طے ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جھوٹی قسمیں اسی لیے کھاتے ہیں لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ تاکہ صحابہ ان سے راضی ہو جائیں کہ یار یہ بندے سچ کہہ رہے ہیں، ہم ان کی بات مان لیں۔ اگلا جملہ اس سے بہت زیادہ ایک وزن دار ہے۔ فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اگر جھوٹی قسموں پر انہوں نے آپ کو یقین دلایا اور آپ لوگوں نے سچ سمجھ کے ان سے راضی بھی ہو گئے، تو فرمایا اللہ ان کے جھوٹ سے واقف ہے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ یہاں 2 باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ نمبر 1 اللہ پاک نے اس قوم کے اوپر غصے کا لفظ فاسق اتارا کہ فاسق ہے، نافرمان ہے، جھوٹی قوم ہے۔ نمبر 2 اگر مومن قسم پر ایمان اعتماد کرتے ہوئے راضی بھی ہو جائے نا، تو اس کی رضا سے اللہ راضی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے آخرت کا عذاب ان پہ نہیں ٹلے گا۔ غصہ 2 طرح سے ہوتا ہے، یا تو غصہ ہوتا ہے بغض کی بنیاد پہ، یا غصہ ہوتا ہے سمجھانے کی بنیاد پہ۔
جب والد اپنی اولاد پر، استاذ اپنے شاگرد پر، شیخ اپنے مرید پر غصہ کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو اس سے بغض ہے، وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ ادھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر غصہ کرنے سے منع فرمایا، اس بنیاد پہ نہیں کہ ان سے اللہ کو پیار ہے، بلکہ اس بنیاد پہ کہ ان نے تو ایمان لانا نہیں ہے، تو ان پر خواہ مخواہ سے فضول وقت ضائع ہوگا، تو ان پہ وقت ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ضرورت ہے ان پر وقت ضائع کرنے کی؟ یہ تو بالکل منافقیت کے آخری درجے پہ ہیں، تو ان سے کچھ بھی نہ کہیں، ان سے اللہ کا معاملہ رکھیں۔ پہلی آیت میں اللہ کی قسم کا لفظ ہے اور دوسری آیت میں قسم کا لفظ ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے، یہ بات ہے، یا کہے میں نے قسم کھائی ہے، اللہ کا لفظ ذکر نہ کرے، یہ دونوں لفظ قسم ہوتے ہیں۔ یعنی یوں نہ سمجھیں کہ کوئی بندہ کہے میں یوں کہوں گا اللہ کی قسم ایسا ہے تو وہ قسم بنے گی، اور اگر میں کہوں قسم ایسا ہے تو قسم نہیں بنے گی، یوں نہیں ہے۔ قسم کہیں یا اللہ کی قسم کہیں، دونوں قسم میں برابر ہے۔ جیسے حلف کہتے ہیں نا، ایک بندہ کہ میں اللہ کے لیے حلف اٹھا کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو وہ حلف ہے۔ یہ کوئی ویسے ہی کہہ دے کہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں تو بھی حلف بنتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ دوسری بات کہ مشرک کو، منافق کو یہاں پلیتی کہا گیا ہے، یہ قرآن کریم کے کئی مقام پہ ہے۔ مثلا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ آیت منافق اور مشرک کو پلیتی بتا رہی ہے۔ تو اس پلیتی کا کیا مطلب ہے؟ اس پلیتی کا مطلب ہے ان کے من کی پلیتی، جو ان کے اندر جو اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، صحابہ کے لیے، دین کے لیے، اسلام اور مذہب کے لیے جو نفرت موجود ہے نا، اس کو پلیتی کہا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بظاہر ان کا جسم کوئی پلیت تھا، اندر کی پلیتی مراد ہے۔ تو اس پلیتی کے اندر یہ لوگ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیسرے نمبر پہ صورت اتری ہے، صورت مدثر، اس میں فرمایا فَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پلیتی کو اپنے سے دور رکھیے۔ اس سے مراد یعنی جو مشرک ہو، نافرمان ہو، اس کو خود سے دور کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ یارانہ نہ ہو، دوستانہ نہ ہو، تعلقات ایسے نہ ہوں جو محبت پر دلیل ہوں۔ ہاں مشرک سے، غیر مسلم سے کوئی تعلق رکھتا ہے تجارتی تو یہ جائز ہے، باقی معاملات ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ دلی تعلق ان سے رکھے، دوستی ان سے رکھے، تو یہ بات غلط ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اسے رجس کہا ہے۔ اچھا، رجس کی پلیتی جب دور ہو جائے تو توحید والا ایمان بندے کے سینے میں موجزن ہو جاتا ہے۔ 22ویں پارے کے پہلے صفحے پہ اللہ پاک نے اہل بیت کے لیے جو لفظ اتارا ہے نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اللہ نے فرمایا کہ آپ سے اللہ پلیتی دور کر دے گا اور آپ کو پاک کر دے گا۔ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ مشرکین، کافرین اور منافقین، ان کی لینا دینے کے کسی قسم کے معاملات جو ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اہل بیت پر دلالت کرتی ہے۔ بعض لوگ اہل بیت کو بہت کم حیثیت سمجھتے ہیں کہ چھوٹا رتبہ ہے، نہیں، اہل بیت کا لفظی ترجمہ ہے گھر والے۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والے، اور بیت کا مطلب ہے گھر۔ جیسے کوئی کہتا ہے اہل تاریخ، اس کا معنی ہے تاریخ لکھنے والے مورخین۔ اہل تفسیر، تفسیر لکھنے والے مفسرین۔ تو ایسے اہل بیت ہے گھر میں رہنے والے افراد۔ دو باتیں ہیں، اگر بندہ شادی شدہ ہو تو گھر والے کہہ کر مراد پہلے بیوی ہوتی ہے، اور اگر بندہ کنوارا ہو تو گھر والے کہہ کر بہن اور ماں بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہاں بیویاں ہیں یا حضور پاک علیہ السلام کا خاندان ہے؟ تو دیکھا جائے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، آپ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ تو یہ آیت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، جب حضور پاک علیہ السلام کی اولادوں کی بھی اولاد ہو چکی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام تو اس وقت شادی شدہ ہیں، تو پہلے پتہ چلا اس اہل بیت کے لفظ سے مراد حضور علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ اس کے ساتھ جب بیوی اہل بیت بن جائے تو آپ علیہ السلام نے دل میں چاہا کہ میری اہل بیت کے لفظ کی وسعت ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ میرے مولا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا۔ مسلم شریف میں ہے کہ اے میرے مولا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاکیزہ بنا دے۔ تو اللہ نے انہیں بھی اہل بیت شامل فرما لیا۔ تو حضور علیہ السلام کی اولادیں بھی اہل بیت ہیں۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں بلایا؟ تو باقی بیٹیاں سن 9 ہجری میں رخصت ہو گئی تھی سوائے حضرت فاطمہ کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، پہلی حضرت زینب ہیں، دوسری حضرت رقیہ ہیں، تیسری حضرت ام کلثوم ہیں، چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ عنہن۔
پیغمبر علیہ السلام کی تینوں بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی، تو جب ان کی وفات ہے تو انہیں بلانے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جو اولاد زندہ ہے اس اولاد کو اللہ کے رسول نے اہل بیت کی دعا کہا ہے۔ ہم استحساناً اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں، حضور پاک علیہ السلام کی اولادوں کی اولادیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ تمام کی تمام اہل بیت ہیں، اور اس میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ سمیت یہ تمام حضرت علی المرتضیٰ اور داماد پیغمبر اور حضور علیہ السلام کی اولاد، چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں، حضور علیہ السلام کی اہل بیت ہیں۔ تو انہیں اللہ پاک نے یہ خوشخبری دی کہ آپ سے پلیتی اللہ دور کر دے گا، رجس۔ تو یہاں بھی یہی ہے، انہم رجس۔ تو رجس اصل میں پلیتی کو کہتے ہیں، اور پلیتی سے مراد شرک کی پلیتی ہے۔ اب پلیتی کیوں کہا؟ دیکھو پاکیزگی بہت بڑی چیز ہے، جب بندہ پاکیزہ ہوتا ہے نا تو پھر پلیدگی سے دور ہوتا ہے، آلودگی سے دور ہے۔ تو یہاں توحید اور شرک کی بات ہے کہ توحید پاکیزگی ہے، اور جو شرک ہے نا اللہ کے ساتھ کسی کا شریک کرنا، جرم کرنا، یہ پلیتی ہے، لہٰذا اس پلیتی سے بندے کو دور ہونا چاہیے۔ اگلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا جزاء بما کانوا یکسبون، کہ یہ جو منافقوں کو ہم نے جہنم کی بات کی ہے تو آپ اس پر دل چھوٹا نہ کریں کہ آپ کی امت جہنمی بن رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ چند افراد وہ ہیں بما کانوا یکسبون جو اپنے غلط اعمال کی وجہ سے، بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے لفظ اترا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی امت تو ہے نا، ظاہری بات ہے اگر کوئی جہنم جائے تو رسول اللہ کی ڈیوٹی یہی ہے کہ میں آیا اسی لیے ہوں کہ میری امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں، لیکن یہاں جو اللہ پاک نے ان کے جہنمی کی بات کی ہے تو فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے بد اعمالیوں پہ جا رہے ہیں۔ تو انسان کو ٹھیک عمل ملے تو اس کی خوش قسمتی ہے، اور برا عمل ملے تو اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کو جہنم مل رہی۔ اس آیت میں ایک لفظ مزید بھی، ہمیں اس آیت سے ایک مسئلہ مزید بھی سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم پر بہت بڑا جرم سامنے آئے گا۔ وہ کیا؟ حدیث پاک میں ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ جہنم لے جانے والی ہیں، ان میں شراب ہے، ان میں زنا ہے، اور ان میں جھوٹی قسم ہے۔ جھوٹی قسم کو عربی میں کہتے ہیں شہادت الزور، جھوٹی قسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے معاذ اگر تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی کبھی نہ کرنا۔ یعنی جھوٹی گواہی اس حد تک ہے۔ جھوٹی گواہی کو ایسے نہ سمجھیں کہ میں نے جھوٹ کے طور پہ کوئی چھوٹی موٹی بات کر دی ہے، بلکہ جھوٹی گواہی دینے کے بعد بندہ خود کو ڈائریکٹ وہاں جانے والا سمجھے، جسے دوزخ کہتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو جیسے شراب کا مسئلہ ہے، زنا کا مسئلہ ہے، ایسے کبیرہ گناہوں میں جھوٹی گواہی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے جو دین اتارا ہے نا، اس میں سچی گواہی پر اجر اور جھوٹی گواہی پر عذاب بتایا گیا۔ جھوٹی گواہی کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ غلط سمجھتے ہوئے گواہی دے، بعض اوقات ٹھیک گواہی بن دیکھے بھی دی جا سکتی ہے، بن دیکھے گواہی ہو نا اور ہو سچی تو وہ بھی بندہ دے سکتا ہے۔ دیکھیں یہ مؤذن اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، کیا مطلب؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اب مؤذن نے نہ اللہ دیکھا ہے نہ اللہ کے رسول دیکھا ہے، تو سچی خبر کی بنیاد پر آگے بن دیکھے بھی بندہ گواہی دے سکتا ہے۔ یہ جو ہماری امت محمدیہ ہے، اس کے لیے دوسرے پارے کا پہلا صفحہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت باقی امتوں پر گواہ بنے گی، گواہی دے گی۔ کیسے گواہی بنے گی؟ کیسے ان کی گواہی بنے گی؟ تو ان کی گواہی تب گواہی بنے گی جب حضور پاک علیہ السلام کی باتیں ہم نے سنی، ہم نے سمجھی کہ پہلی امتوں کے پاس انبیاء آئے تھے، انہوں نے اس کی بات کو ٹھکرایا تھا، یوں ہوا تھا۔ کل قیامت میں جب یہ لوگ انکار کریں گے نا کہ ہمارے پاس نبی نہیں آئے تھے، تو اللہ پاک امت محمدیہ کو کہیں گے آپ گواہی دو، تو یہ امت گواہی دے گی۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ تم تو ہمارے وقت تھے نہیں، تم کس بنیاد پہ گواہی دے رہے ہو؟ تو امت محمدیہ کہے گی کہ ہم موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور وقت کا نبی جھوٹ نہیں بولتا، لہٰذا سچی بات پہ بن دیکھے گواہی دینا جائز ہے۔ اور جب سچی بات پہ بندہ بن دیکھے گواہی دیتا ہے تو اس کے اوپر اجر بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ میں اسی پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں بات کرتے ہوئے عرض کیا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی صحابہ کرام، حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی محبت پر ایک گواہی کا واقعہ۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک بار کچھ معاملہ پیش ہوا تو قرضہ لینے کی باری آئی، تو قرضہ ایک یہودی سے لیا گیا تھا۔
وہ مالدار تھا، وہ قرض دیتا تھا. تو جب اس سے قرضہ لیا گیا کچھ وقت کے بعد وسعت آئی تو آپ علیہ السلام نے اس کا قرضہ لوٹا دیا. جب یہودی وہ قرضہ لے کر گھر گیا نا تو اسے باقی یہودیوں نے کہا کہ جب تو لے کر آیا تھا مسلمانوں کے نبی سے یہ اپنا پیسہ تو کوئی گواہی بھی درمیان میں ڈالی گئی تھی؟ اس نے کہا تھا نہیں، وہ پیغمبر جو ہیں ان کے وہ علیحدہ بیٹھے تھے، اکیلے بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے میرا قرضہ دے دیا. تو یہودیوں نے کہا ہماری ایک بہت بڑی فائدے کا مشورہ تمہیں دیتے ہیں، وہ مان لے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا تو جا کے دوبارہ وہاں پھڈا ڈال دے، میرا قرضہ تو مجھے ملا ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا اگر وہاں سے کوئی بات آ گئی، اس نے کہا نہیں آئے گی، مسلمانوں کے مذہب میں لکھا ہوا ہے جھوٹی گواہی نہیں دیں گے. تو کون بندہ گواہی دے گا؟ نبی کے پاس کوئی گواہ ہوگا نہیں اور تجھے دوبارہ قرضہ مل جائے گا تو ڈبل پیسہ وصول کر کے لے آئے گا. اب دشمن تو دشمن ہوتا ہے. تو انہوں نے آپس میں بات طے کر لی کہ جی ٹھیک ہے. اگلے دن وہی یہودی اللہ کے رسول کے پاس آیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے ان الیہودی یتقاضی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آ کر کہا کہ مجھے میرا قرضہ لوٹا دیں. آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ قد قضیتک، میں تو فلاں دن تیرا قرضہ دے چکا ہوں، تیری تو ادائیگی ہو گئی، اب تو دوبارہ دوسری بار مانگنے آیا. تو اس نے کہا البینہ، کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے آپ کے اور میرے علاوہ تو گواہ پیش کرو. اب وہ اس یقین سے آیا تھا کہ ظاہری بات ہے مسلمانوں میں تو کسی نے جھوٹی گواہی نہیں دینی، کیونکہ جھوٹی گواہی زنا شراب کی طرح کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں لوگ. تو آپ علیہ السلام تھوڑے سے قدرے خاموش ہوئے کہ اب گواہ تو اس وقت تھا کوئی نہیں. دائیں بائیں دیکھنے کے وقت ایک صحابی آ گئے جن کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے یہ ساری بات سن لی تھی. تو اس نے یہودی کو کہا کہ میں گواہ ہوں، حضور علیہ السلام نے تیرا قرضہ دیا. یعنی اللہ کے رسول سے جو بات سنی تھی نا اس سنی پہ اس نے گواہی دے دی. اور تجھے شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، تو پھر قرضہ مانگنے آئے. یہ مروت، یعنی اس طرح کر کے نا اسے وہ ایک قسم کا بے عزت کیا. بہرحال وہ ڈر گیا. اس نے کہا شاید اس بندے نے کہیں سے دیکھ لیا ہوگا. وہ تو گیا. حضور علیہ السلام نے پیچھے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ آپ اس وقت تھے؟ کہا جی نہیں تھا. اس کا خزیمہ تجھے نہیں پتا کہ جھوٹی گواہی ڈائریکٹ بندے کو جہنم لے جاتی ہے، تو آپ نے گواہی کی بات کیوں کی؟ تو ان نے آپ علیہ السلام کے دامن کو تھام کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ملجا و ماوا ہیں، آپ اگر حکم فرمائیں تو میں اس کی وجہ عرض کیا دیتا ہوں. کہ جی بتائیں. کہ جی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ ہے اور ہم نے آپ کی بات پہ اعتماد کیا اور بن دیکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ کا نعرہ لگا دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں. ہم نے نہ جبرائیل کو آتے دیکھا ہے نہ وحی کو اترتے دیکھا ہے. ہم نے آپ ہی کی بات پہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا ہے کہ ہم مانتے ہیں حضور پاک آپ گواہ ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. ہم نے گواہی دے دی. آپ معراج پہ گئے اور آپ نے ہمیں بتایا میں جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، دوزخ کے معاملات دیکھ کر آیا ہوں، عرش کرسی دیکھ کر آیا ہوں. ہم میں سے نہ کسی نے جنت دیکھی ہے ابھی تک، نہ دوزخ دیکھی ہے، نہ عرش کرسی دیکھی ہے، نہ سدرۃ المنتہا دیکھا، کچھ نہیں دیکھا. تو آپ کے کہنے میں بن دیکھے ہم نے گواہی دی. اب جب میں آ رہا تھا اور یہودی آپ سے بات کر رہا تھا تو میں نے ساری بات سن لی. تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ خزیمہ بن دیکھے اللہ کے ہونے پہ گواہی دیتے ہیں حضور کے کہنے پہ، بن دیکھے ہم گواہی دیتے ہیں حضور پاک السلام کے نبی بننے پر، تو یہ گواہی بھی مجھے دینی چاہیے. میں نے تو اس بنیاد پہ گواہی دی ہے. آپ فرمائیں میں غلط ہوں یا میں ٹھیک ہوں. تو جب حضور علیہ السلام نے بات سنی نا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ خزیمہ جو ہے یذو شہادتین ہے، اس نے اتنے ایمان والی بات کی ہے کہ آج کے بعد یہ کہیں ایک گواہی دے گا نا تو اس کو 2 گواہی شمار کیا جائے گا. یہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. تو اسے بن دیکھے گواہی کہیں گے، جھوٹی نہیں کہیں گے، سچی کہیں گے، کیونکہ نبی کے ہاں جھوٹ ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں جو معاملات ہیں نا وہ اور ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں بن دیکھے معاملے کی گواہی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر بن دیکھے معاملے کی گواہی دے بھی نا تو ساتھ یہ کہیں کہ بھائی میں نے دیکھا نہیں تھا، میں ان کی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تاکہ کل قیامت میں ہم پکڑے ہوئے نہ جائیں. ہاں جب بندے نے دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اس وقت بندہ بن دیکھے گواہی کہے، یہ معاملات اپنی دیکھو آنکھوں دیکھی بات کرے تو بالکل ٹھیک ہے، ورنہ ان جیسی گواہیوں سے بچنا چاہیے. اور بات بات پہ جو ہم کہتے ہیں قسم ہے قسم ہے، تو یہ ایسے سمجھیں ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں قرآن کی قسم ہے یا اللہ کی قسم ہے. تو لفظ قسم بھی اللہ کی قسم ہوتی ہے، کیونکہ شریعت میں تو غیر اللہ کی قسم ہے ہی نہیں. شریعت میں غیر اللہ کی کوئی قسم نہیں ہے. یہ جو قرآن کی قسم ہم کہتے ہیں نا، اس کو غیر اللہ نہ سمجھیں، بلکہ قرآن تو اللہ رب العزت کی صفت ہے. جو اللہ نے کلام فرمایا یہ کلام اللہ کی صفت ہے، تو یہ قرآن کی قسم بھی اللہ کی قسم ہی سمجھی جاتی ہے. اسی لیے بغیر ضرورت شدید کے بندہ قسم اٹھانے سے بچ جائے
تو یہ بہت بہتر ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جزاکم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. الہی آت نفسی تقواها وزکھا وانت خیر من زکاها انت ولیھا ومولاها. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا